محمد علی مرزا اپنے مجدد ابن عبد الوہاب نجدی کی اتباع میں اور اسماعیل دہلوی کی اتباع میں اس بات پر بضد ہے کہ نہیں جی امت میں شرک جو ہے وہ بہت پھیل چکا ہے، اور جبکہ ان کی خود ساختہ توحید کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جو شرک کے تیر انہوں نے پھینکے ہیں پوری امت مسلمہ کا بدن اس سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ جو توحید کا کانسیپٹ اور تصور خود ساختہ یہ پیش کرتے ہیں اور اہل سنت کی تکفیر اور اہل سنت و جماعت کو مشرک ثابت کرنے کے لیے جو انہوں نے ایک توحید کا تصور قائم کیا ہے اس کے مطابق تو پوری امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے مشرک قرار پاتی ہے۔ اس کے چند میں آپ کو حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر ابن عبد الوہاب نجدی کے توحید کے تصور کو اگر دیکھا جائے تو یہ کتاب ہے کتاب التوحید، اس میں صفحہ نمبر 361 پر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ آدم علیہ السلام نے شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا، نعوذ باللہ تعالی۔ یعنی ابن عبد الوہاب نجدی کی توحید کتاب التوحید کے مطابق تو تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا مشرک حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام قرار پاتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر ان کے توحید کے تصور کے مطابق اگر ان کی کتابوں کو دیکھا جائے، ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب الاصول الثلاثہ یہ اس کی شرح بھی ہے، اور الگ سے بھی جو حاجیوں کو دی جاتی کتابیں یہ کتاب ہے اس کا ترجمہ، یہ اس کی عربی شرح ہے۔ عبد المحسن بن قاسم مسجد نبی کے امام و خطیب نے اس کی شرح کی ہے۔ اس میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اور اس کی شرح کرتے ہوئے ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھا کہ اے طہر اعمالک عن الشرک، کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجئے، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجئے۔ اور یہ کتاب ہے المجموعۃ المفیدہ۔ المجموعۃ المفیدہ کا ترجمہ جو ہے وہ مجموعہ مفیدہ، مفید مجموعہ کے نام سے، اس کے صفحہ نمبر 39 پر لکھتے ہیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا کیا معنی ہے؟ جواب، اس کا معنی ہے اپنے رب کی عظمت کو توحید کے ساتھ بیان کیجئے اور اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجئے، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کا کیا معنی ہے؟ تو جواب، اس کا معنی ہے بتوں کو چھوڑ دیجئے اور بت پرستوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیجئے۔ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کتنے دن تک رہے؟ اس کا جواب لکھا کہ 10 سال تک، اس کے بعد معراج ہوئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال اسی حالت میں رہے اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کرویا۔ اور یہ جو حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجیے، العیاذ باللہ تعالی۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی کے آنے سے پہلے حالات کا ذکر کرتے ہوئے ابن عبد الوہاب نجدی کے پوتے عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب فتح المجید شرح کتاب التوحید کے صفحہ نمبر کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ لکھتا ہے کہ وَتَصَدَّى لِدَعْوَةِ أَهْلِ نَجْدٍ إِلَى التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ، کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے نجد والوں کو توحید کی دعوت دی جو کہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ وَالْقُبُورِ وَالطَّوَاغِيطِ وَالْأَوْثَانِ، اور ابن عبد الوہاب نجدی نے اس وقت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، پتھروں کی، قبروں کی، درختوں کی، شیطانوں کی اور بتوں کی عبادت سے روکا۔ یعنی ابن عبد الوہاب نجدی کے آنے سے پہلے اس وقت مسلمان درختوں کی، پتھروں کی اور شیطانوں کی اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ابن عبد الوہاب نجدی نے آ کے روکا۔ جزیرہ عرب کے لوگ عبادت کرتے تھے، العیاذ باللہ تعالی۔ یہ دیکھیں تحذیر الساجد، ناصر الدین البانی کی کتاب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 99 پر ناصر الدین البانی لکھا کہ میں 1368 میں جب مسجد نبی شریف کی حاضری کے لیے گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک روضہ رسول کے پیچھے ایک جو نا وہ دیوار اٹھی ہوئی ہے، اور وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں لوگ تبرک کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اشارۃ الی ان ھذا مکان خاص للصلاۃ وراء القبر، یہ اشارہ ہے کہ یہ جو مکان خاص ہے قبر شریف کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ فعجبت حینئذ کیف ظلت هذه الزہرۃ الوثنیہ قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید،
ناصرالدین البانی لکھتا کہ میں بڑا متعجب ہوا کہ یہ کھلی اور ظاہر بت پرستی مسلمانوں کے ملک میں ہو رہی ہے. یعنی روضہ رسول کے پاس اور اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جا کے نماز پڑھنا، اس کو بھی ظاہر بت پرستی، ظاہر قبر پرستی نعوذ باللہ تعالیٰ قرار دے کے ناصرالدین البانی کہتا کہ حاذہ ظاہرۃ الوثنیہ، یہ کھلی بت پرستی مسلمانوں کے ملک میں ہو رہی ہے. اس تبرک کو کھلی بت پرستی قرار دے رہا ہے. یہ ان کے جو خود ساختہ توحید کا تصور ہے اس کے مطابق بات کہاں تک جاتی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں 2546 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 4299 نمبر. حضور فرماتے اہل الجنت 20 و 100 صف، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. 80 من هذه الامه و40 من سائر الامم، 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی. 100 کل نبیوں کی امتوں کی صفیں 120 ہوں گی، اور ان میں سے جو ہے وہ 80 صفیں اس امت کی اور 40 صفیں جو ہے وہ باقی امتوں کی ہوں گی. یہ اس امت کی فضیلت ہے. اور ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے نا وہ امت کا مجموعی اور جو امت کا جو اکثری اور جو اغلبی حصہ ہے وہ نعوذ باللہ شرک میں گرفتار ہو چکا ہے. تو اس سے تو نعوذ باللہ تعالیٰ اس امت کا امت خیر ہونا تو ختم ہو گیا. پھر یہ تو معاذ اللہ پھر امت شر ٹھہرے گی، امت شرک ٹھہرے گی. حالانکہ یہ امت توحید ہے، امت وسط اور امت خیر ہے، اور یہ امت شر اور امت شرک نہیں ہے. کہ شرک کا جو اطلاق ہے وہ 2 چیزوں پہ کیا جاتا ہے. شرک جلی، شرک اکبر، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے. شرک جلی، شرک اعتقادی. اور ایک ہے عملی طور پر جو ہے نا ریاکاری، دکھلاوا، اس پر بھی شرک کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ شرک اصغر ہے. بحث ہماری شرک اصغر کے بارے میں نہیں ہے کہ امت ریاکاری کرے گی یا نہیں کرے گی، امت میں اعمال میں لوگ دکھلاوا کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ تو بہت جو ہے نا وہ کامن ہے. یعنی وہ چاہے دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، یہ سارے ظاہر ہے کہ اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے. لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ ہے شرک اکبر اور شرک اعتقادی کا، شرک جلی کا، کہ کیا یہ امت جو ہے وہ شرک جلی میں اکثری طور پر اور عمومی طور پر گرفتار ہوگی یا کہ نہیں. تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں. حضور کو سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز کا خطرہ اور خوف تھا وہ تھا ریاکاری کا، جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت پر شرک اکبر اور شرک جلی کا خوف ہوتا تو حضور اس کا ذکر کرتے، حضور اس کا نام لیتے. مسند احمد ابن حنبل میں 23119 نمبر حدیث ہے، دار احیات التراث العربی بیروت سے جو چھپی ہوئی اس کا حوالہ. اور وہابیوں کی ایپ اسلام 360 میں مشکات میں 5334 نمبر حدیث ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ہے شرک اصغر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریاکاری. ایک حدیث صحیح مسلم میں، مسند احمد ابن حنبل میں اور جامع ترمذی میں اور دیگر کتب حدیث میں صحیح حدیث ہے، متعدد طرق کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہے. صحیح مسلم میں 7103 نمبر حدیث، اس میں لفظ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب ولیکن فی التحریش بینہم. فرمایا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی عبادت کریں. ہاں اس بات سے نا امید نہیں ہے کہ لوگ آپس میں لڑیں، مسلمان آپس میں لڑیں، اس بات سے نا امید نہیں ہے، اسے امید ہے کہ آپس میں لڑیں گے، اور یقیناً ایسے ہوا اور ہو رہا ہے. لیکن شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی عبادت کریں. المصلون سے مراد ای المؤمنون، یعنی ایمان والے اس کی عبادت کریں. اور شیطان کی عبادت سے مراد یہی ہے کہ بتوں کی پوجا کی جائے یا غیر خدا کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے. مسلمان مومن ایسا نہیں کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں 372 نمبر حدیث ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا. اسلام اجنبی شروع ہوا تھا اور یہ جو اسلام ہے یہ لوٹ جائے گا اجنبیت کی طرف. یعنی ظاہر ہے کہ شروع سے مسلمان تھوڑے سے تھے اور بعد میں پھر ان کی کثرت اور بہت زیادہ تعداد ہوئی
اور اب بھی حمد تعالیٰ ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ پھر مسلمان تھوڑے رہ جائیں گے، اور یہ کب؟ یہ قرب قیامت چیزیں واقع ہوں گی۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم میں 313 ہے، یصبح الرجل مؤمنا، مسلمان مومن صبح کرے گا مومن ہونے کی حالت میں، ویمسی کافرا، اور شام کو کافر ہوگا۔ صبح کو مومن اور شام کو کافر، اور شام کو مومن اور صبح کو کافر۔ اب قرب قیامت جو حالات بن جائیں گے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں 4957 نمبر حدیث ہے، لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق، فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین مخلوق پر، جو بدترین لوگ ہیں ان پر قیامت قائم ہوگی۔ ہم شر اہل الجاہلیہ، وہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی زیادہ بدترین ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، اور قرب قیامت اس طرح کے لوگ رہ جائیں گے۔ اب دیکھیں پہلے وہ حدیثیں جن سے استدلال کرتے ہیں، مثلا صحیح بخاری کی 7116 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 7298 نمبر حدیث، دیگر اس طرح کی بہت ساری احادیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصۃ، فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرینیں ذی الخلصہ کے بت کے پاس جو ہیں اس کے اوپر ان کی سرینے جو حرکت نہ کریں۔ مراد یہ ہے کہ ذی الخلصہ جو بت ہے اس کی عبادت جب تک نہیں کی جائے گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں، اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ایک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے جو ہیں وہ مشرکین کے ساتھ جا کے نہ مل جائیں۔ ان احادیث اور روایات کو بیان کر کے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ امت جو اس وقت جو ہے نا وہ اکثر حصہ شرک میں گرفتار ہے، جبکہ اگر ان احادیث کو آپ تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو واضح ہوگا کہ ان کا تعلق قرب قیامت کے ساتھ ہے۔ مثلا صحیح مسلم میں 7299 7299 حدیث ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزی، فرمایا کہ دن اور رات نہیں جائیں گے، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لات اور عزیٰ کی عبادت نہ کی جائے، جب تک لات اور عزیٰ کی عبادت نہیں کی جائے گی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ سیدہ عائشہ نے جب حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو فوراً سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے میں یہ سمجھتی تھی کہ معاملہ ایسے ہی رہے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ معاملہ ایسے ہی رہے گا، یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا، حتیٰ کہ یبعث اللہ ریحا طیبہ، حتیٰ کہ اللہ رب العزت ایک پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا، اور مستدرک کے حق میں دیگر کتابوں میں یہ ہے کہ وہ بڑی ملائم ہوگی اور خوشبودار ہوا ہوگی، اور فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اس ہوا کو بھیجے گا تو جو بھی مومن مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا فتوفا، وہ تمام کے تمام کو فوت کر دے گی یہ ہوا، اور تمام کے تمام اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فیبقى من لا خیر فیہ، پس وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر اور بلائی نہیں ہوگی، فیرجعون الی دین آبائہم، اور وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس لوٹ جائیں گے، یعنی بتوں کی بات کرنی شروع کر دیں گے۔ کون؟ جن میں خیر نہیں ہوگی، اور کب؟ جب ہوا چلے گی، اور وہ ہوا چلے گی اور ہر مومن دنیا سے رخصت ہو جائے گا، باقی وہ رہ جائیں گے جو شرار الخلق ہیں، جس طرح کہ میں نے حوالہ دیا 4957 نمبر حدیث صحیح مسلم کا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق، مخلوق میں سے جو بدترین مخلوق ہیں ان پر قیامت قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اب جب طیب اور پاکیزہ ہوا چلے گی تو مومن مسلمان دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اب وہ ہوا کب چلے گی؟ قیامت کے قریب، جب بالکل قیامت کے بالکل پاس وقت آ جائے گا تو اس وقت یہ ہوا چلے گی۔ لیکن اسماعیل دہلوی کو مسلمانوں کو مشرک بنانے کا اتنا شوق چڑھا ہوا تھا، یہ کتاب تقویۃ الایمان،
اس کے صفحہ نمبر 96 پر اسی حدیث کو بیان کر کے تو اس میں دلیل میں لکھا ہے 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے مطابق ہوا، یعنی وہ ہوا چل گئی اور اس وقت تو بس ہر طرف شرک ہی شرک پھیل چکا ہے۔ یعنی اس عبارت سے کہ 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے مطابق ہوا، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ ہوا چل چکی ہے اور پوری دنیا سے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اور اب صرف مشرک اور کافری باقی بچ گئے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ حالانکہ وہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ قرب قیامت۔